بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنون عشق قسط نمبر 18۔ وہ تینوں ہی کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سیرت سمینہ بیگم کیسی ہیں؟ زبیدہ بی نے اس سے سمینہ بیگم کا پوچھا۔ امی ماما بالکل ٹھیک ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہی تھیں، اس نے ماں کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ وہ آج اپنے چھوٹے سے گھر میں خود کو بہت دن بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ میرا بھی سلام کہنا ان کو۔ زبیدہ بی نے ان کے سلام کا جواب دیا اور ساتھ میں ان کو بھی انہیں سلام کرنے کو کہا۔ آج انہوں نے سیرت کی پسند کا کھانا بنایا تھا۔ تم لوگ باتیں کرو، میں بھی آتی ہوں، کچن میں بریانی دم پر لگائی تھی وہ دیکھ کر۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ سیرت تم خوش ہو؟ سمرہ جو ماں بیٹی کو باتیں کرتا دیکھ کر چپ چاپ بیٹھی تھی، اس نے زبیدہ بی کے باہر جاتے ہی پوچھا۔ ہاں میں خوش ہوں، مگر بس کہنے کو۔ سمو ماما بہت اچھی ہیں، میرا بہت خیال کرتی ہیں، بیٹیوں کی طرح رکھتی ہیں وہ مجھے، لیکن پھر بھی مجھے سب بہت یاد وہ مجھے جتنا مرضی پیار کر لیں لیکن میری ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں ماما کے لیے بہت عزت ہے، بہت پیار ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ میرے ماں باپ کی جگہ تو کبھی بھی کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ وہ بہت آہستہ آہستہ اس کو بتا رہی تھی۔ سمینہ بیگم کا نام لیتے ہی اس کے لہجے میں پیار بھر آیا تھا۔ اس کے ماں باپ کے دور ہونے کے بعد ایک وہی تو تھی جن کی باتیں سیرت کو ہمت دلاتی تھی۔ سمرہ اس کی باتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ اور شاذل بھائی کیسے ہیں؟ اس نے سیرت کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ ایک دم سے چونکی۔ وہ بھی ٹھیک ہے، ان کو کیا ہونا، اس نے بہت تلخی سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جو اتنے پیار سے بات کر رہی تھی وہ پیار غائب ہو گیا تھا۔ ماں سے اتنا پیار کرتی ہو اور بیٹے سے نفرت، ایسے کیسے سیرت؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہی ہے کیسے اور کیوں۔ وہ بہت بیزار ہو گئی تھی شاذل کا نام سن کر۔ لیکن تم شاذل بھائی کی محبت کو بھی تو دیکھو، وہ کتنے پاگل ہیں تمہارے لیے۔ سمرہ اس کو خوش دیکھنا چاہتی تھی اور سیرت اس وقت ہی خوش رہ سکتی تھی جب اس کو شاذل کی محبت پر یقین آتا۔ تم بڑی سائیڈ لے رہی ہو شاذل کی، خیر ہے کہیں تمہیں تو اس نے اپنی وکالت کروانے کے لیے نہیں خرید لیا؟ اس نے خفگی سے کہا۔ بکواس نہیں کر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ سچ میں تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ سمرہ نے اس کو گھور کر کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ، لیکن میرا دل اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اب تم کوئی بات مت کرنا اس کے بارے میں پلیز۔ اوکے نہیں کرتی بات، لیکن تم سوچنا ضرور، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جب حد سے زیادہ نظر انداز ہو جاتے ہیں تو وہ پھر دوسروں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ان کی قدر نہ ہو وہ ان کو چھوڑ بھی جاتے ہیں۔ سمرہ نے اس کو سمجھانے کی پھر سے کوشش کی۔ اوکے میڈم جی، سوچوں گی۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ سمرہ نے خفگی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر دونوں ہی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے پاس آ کر سمرہ نے اس کو گلے لگا لیا۔ تب بھی باہر بہت زور سے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھی کہ ماسٹر جی آ گئے۔ وہ دونوں ٹھیک ہو کر بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر بعد زبیدہ بھی کمرے میں آئیں تو اس نے ان کے پیچھے دیکھے بغیر جلدی سے پوچھا۔ امی بابا آ گئے کیا؟ لیکن جب اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑے سارم پر پڑی تو وہ چپ ہو گئی۔ نہیں سارم آیا ہے، انہوں نے جواب دے کر سارم کو بیٹھنے کو کہا۔ اس نے جلدی سے سارم کو سلام کیا۔ سمرہ بھی سلام کر کے باہر نکل گئی تھی اور زبیدہ بی بھی کچن میں سارم کے لیے چائے بنانے چلی گئی۔ کیسی ہو؟ سارم نے اس کو چپ چاپ نظریں جھکائے بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ پھپھو اور باقی سب کیسے ہیں؟ اس نے آہستہ سے جواب دے کر سب کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارے سامنے ہی ہوں، اور باقی سب بھی ٹھیک ہیں، اس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ اس سے نظریں چرا رہی تھی، یہ بات سارم نے محسوس کی تھی۔ سیرت ایک بات پوچھوں تم سے؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سیرت نے چونک کر سر اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سارم کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ تم نے ایسے کیوں کیا میرے ساتھ؟ ایک یہی بات ابھی تک میرے مائنڈ میں ہے جو مجھے چین نہیں لینے دے رہی، پلیز ٹیل می۔ اگر تم کسی اور کو پسند کرتی تھی تو پہلے بتا دیتی جب میں نے پوچھا تھا یا ماموں نے پوچھا تھا۔ وہ جس بات کی وجہ سے سارم سے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی وہ آج ہو گئی تھی۔ وہ اس کو کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں سیرت، اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ میرے پاس آپ کے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، اور پلیز آپ بھی مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ آپ بھی اپنی لائف میں آگے بڑھیں۔ ویسے بھی ہمارا پہلے بھی کوئی دلی ریلیشن نہیں تھا سارم، اور اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پلیز۔ اس نے بہت آہستہ سے کہا اور سر جھکا لیا۔ وہ اس کو یہیں روک دینا چاہتی تھی تاکہ وہ دوبارہ اس سے کچھ نہ پوچھے، اور وہ حیران ہو گیا یہ سن کر کہ ان کا دلی ریلیشن نہیں تھا۔ ایک طرف سے تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تلخی سے مسکرا دیا، پھر گویا ہوا۔ میں نے تمہیں معاف کیا سیرت، اور میں ہوتا کون ہوں معاف نہ کرنے والا؟ جب اللہ اپنے گناہ گار بندے کو معاف کر سکتا ہے تو میں تو عام سا گناہ گار انسان ہوں۔ جب مجھے اللہ نے ہمت دی ہے معاف کرنے کی تو میں کیوں نہ کروں تمہیں معاف؟ اس نے بہت آہستگی سے کہا اور کھڑا ہو گیا۔
اور کھڑا ہو گیا۔ سیرت کو اب وہ کچھ مطمئن سا لگ رہا تھا، شاید وہ اس کی بات سمجھ گیا تھا یا پھر وہ ظاہر کر رہا تھا۔ تم بھی مجھے معاف کر دینا اگر تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہو تو، اس نے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اب خاموش بیٹھی تھی۔ شام کو شاذل اس کو لینے آیا تو وہ اس کے ساتھ واپس آ گئی تھی، لیکن ماسٹر جی تب بھی نہیں آئے تھے۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اب تو تمہاری شادی بھی ہو گئی ہے، اب کیوں ایسے منہ بنا کر بیٹھے ہو؟ احد اس کے آفس آیا تو وہ منہ بنا کر بیٹھا تھا۔ اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر کہا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ شٹ اپ، کبھی تو سیریس ہو جایا کرو تم۔ اس نے سیریس انداز سے کہا۔ کیا ہوا؟ اتنا سیریس کیوں ہو؟ گھر میں تو سب ٹھیک ہے نا؟ وہ سیریس ہو کر بیٹھ گیا۔ کل سے سیرت کی طبیعت ٹھیک نہیں یار، وہ بہت پریشان ہے، اس کے بابا اس سے بات نہیں کر رہے اور یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں سیرت کو دکھی نہیں دیکھ سکتا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اس نے آہستہ آہستہ اس کو بتا کر اس مسئلے کا حل پوچھا۔ وہ بہت دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ ہاں یار، یہ بات تو بہت زیادہ پریشانی والی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم سیرت بھابی کو حاصل کر تو لوگے، لیکن کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گے اور نہ وہ خوش رہ سکیں گی، اور اب وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا مجھے۔ اس نے شاذل کے پریشان چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کو ساری بات کی سمجھ آ گئی تھی۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، لیکن اب اس کا حل بتاؤ۔ میں سیرت کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کو اب سمجھ آ رہی تھی کہ احد نے تب ٹھیک کہا تھا۔ تب تو پیار کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا، اس پر سیرت کو حاصل کرنے کا جنون سوار تھا، لیکن اب وہ سب سمجھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہی حل ہے، تم جاؤ اور انکل اور آنٹی سیرت کے والدین کو سب کچھ سچ بتا دو۔ لیکن احد نے اس کو کہتے کہتے لیکن پر آ کے روک دیا۔ لیکن کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن اس میں نقصان سراسر تمہارا ہی ہوگا، کیونکہ اگر تم ان کو سب کچھ بتاؤ گے تو وہ سیرت بھابی کو اپنے گھر لے جائیں گے اور شاید وہ ان کو تمہارے ساتھ واپس بھی نہ بھیجیں۔ پھر تم کیسے رہ پاؤ گے؟ اور سیرت بھابی تو تم سے پیار بھی نہیں کرتی، وہ بھی ان کے ساتھ خوشی خوشی چلی جائیں گی۔ احد اس کو بتا رہا تھا اور اس کا چہرہ احد کی باتیں سن کر تاریک ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر سیرت کو کھو دینے کا ڈر واضح نظر آ رہا تھا۔ یہ تو پھر ہونا ہی ہے، کبھی نہ کبھی تو پھر ابھی ہی صحیح۔ میں سیرت کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے خود کو سنبھال کر سوچتے ہوئے کہا۔ لیکن شاذل، یہ بہت رسک والی بات ہے، تم کیسے رہ پاؤ گے بھابی کے بغیر، جس کو پانے کے لیے تم ہر حد سے گزر گئے تھے؟ اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ احد بہت پریشان ہو گیا تھا اس کی بات سن کر۔ وہ جانتا تھا شاذل جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس نے پہلے بھی ضد میں کیا تھا فیصلہ، اور اب بھی۔ احد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اب وہی کروں گا جو سیرت کو خوشی دے سکے، اور میرے لیے اتنا ہی بہت ہوگا کہ سیرت خوش ہے، اور اگر سیرت کو میرے پیار پر یقین آ گیا تو وہ میرے پاس لوٹ کر ضرور آئے گی، اگر نہ ہوا تو پھر میری قسمت میں ہی ایسے لکھا تھا۔ وہ بہت اداس لہجے میں بولا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے خود کو مضبوط کر لیا تھا۔ لیکن شاذل، احد نے کچھ کہنا چاہا تو شاذل نے اس کو روک دیا۔ بس احد، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب میں تمہیں ہیلپ کے لیے نہیں کہوں گا، اس نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ شاذل، میری بات سنو۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی آفس سے نکل آیا۔ شاذل کا رخ گھر کی طرف تھا۔ آج اس کو سیرت کی طبیعت خراب سی لگ رہی تھی، لیکن اس نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ تو بس شاذل خود ہی محسوس ہوا تھا۔ وہ راستے میں تھا جب اس کو گھر سے کال آئی۔ اس نے پک کر کے سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو ماما، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیونکہ ماما اس کو کبھی ایسے کال نہیں کی تھی، لیکن آج ان کی کال آئی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ شاذل، سیرت کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس کا بخار بہت تیز ہو گیا ہے، آپ اپنے ڈاکٹر کو لے کر آئیں جلدی۔ سمینہ بیگم نے اس کی کال پک کرتے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اوہ، میں بس ابھی آ رہا ہوں، آپ سیرت کے پاس رہیں، اس کا خیال رکھیں۔ وہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی روک کر ڈاکٹر کو کال کر کے گھر جلدی پہنچنے کا کہا اور گاڑی سٹارٹ کر کے اس کی سپیڈ تیز کر دی۔ وہ جلد سے جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا تھا۔ ایک دو دفعہ تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لیکن پھر بھی اس نے سپیڈ سلو نہیں کی تھی۔ وہ پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے سیدھا اپنے روم میں گیا۔ جب وہ اندر گیا تو سمینہ بیگم اور کوثر سیرت کے پاس تھیں، جبکہ وہ بیڈ پر بے سدھ لیٹی تھی اور ڈاکٹر اس کا چیک اپ کر رہا تھا۔ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اور اس کا کلینک پاس ہی تھا، اس لیے شاذل نے اس کو کال کی تھی۔ سیرت کو دیکھ کر وہ سمینہ بیگم سے مخاطب ہوا۔ ماما، سیرت کی طبیعت کب ہوئی خراب؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سمینہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ان کو بہت پریشان لگ رہا تھا۔ وہ خود بھی بہت پریشان تھی۔ سیرت کو ایسے بے سدھ پڑا دیکھ کر
مجھے تو خود نہیں پتا کب سے وہ بے سود پڑی ہے۔ جیسے ہی مجھے پتہ لگا میں نے آپ کو فوراً کال کر دی۔ سیرت دوپہر سے اندر ہی تھی۔ میں نے کوثر کو بھیجا سیرت کو بلانے تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کو بالکل بھی ہوش نہیں تھا۔ میں تو خود ڈر گئی تھی اور جلدی سے آپ کو کال کی۔ انہوں نے شاذل کو بتایا۔ شاذل ان کی بات سن رہا تھا لیکن اس کی نظر سیرت پر ہی تھی۔ سیرت کو اس حال میں دیکھ کر اس کی جان پر بن گئی تھی۔ ماما، سیرت کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا رہا تھا لیکن سمینہ بیگم نے اس کی خود کلامی اور بڑبڑاہٹ نہیں سنی تھی۔ ڈاکٹر اس کو چیک کر چکا تھا۔ وہ جلدی سے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کیا ہوا انکل؟ سیرت ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے ڈاکٹر خالق سے بےتابی سے پوچھا۔ ارے شاذل بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت کو بہت تیز بخار ہوا ہے جس کا اثر اس کے دماغ پر ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے چیک اپ کر لیا ہے اور یہ میڈیسن بھی لکھ دی ہیں۔ یہ منگوا لیں اور ان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں۔ ان کا بخار اتر جائے گا جلد ہی۔ ڈاکٹر نے اس کو تسلی دی۔ سمینہ بیگم اس کے پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے کوثر کو ٹھنڈے پانی کا باؤل اور پٹیاں لانے کو کہا۔ وہ ان کی بات سن کر پانی لینے کے لیے نیچے چلی گئی۔ شاذل آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ پھر اس کی پیشانی کو چھو کر دیکھنے لگا۔ وہ بخار میں جل رہی تھی۔ وہ بس اس کی طرف دیکھے گیا لیکن کچھ بولنے کی اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ شاذل، اب میں چلتا ہوں۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ مجھے پھر بلا لینا۔ ڈاکٹر خالق نے اسے جانے کی اجازت چاہی۔ جی انکل، آئیں، میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے میڈیسن بھی لینی ہے۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ڈاکٹر کو چھوڑ کر میڈیسن لے کر واپس آیا تب سمینہ بیگم اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ شاذل نے اس کے ماتھے کو چھوا تو بخار تھوڑا کم ہو گیا تھا۔ اس نے سیرت کو اٹھا کر بہت مشکل سے بخار کم کرنے والا سیرپ پلایا اور پھر آہستہ سے لٹا دیا۔ اس نے کوثر اور سمینہ کو نیچے بھیج دیا تھا اور خود سیرت کے پاس بیٹھ گیا۔ سیرت اپنے بابا کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکی تھی۔ اس وجہ سے اس کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ ان سے کبھی دور بھی نہیں رہی تھی اور اب وہ ان کو چھوڑ کر دوسرے گھر آ گئی تھی۔ اداسی کی وجہ سے اس کو بخار ہو گیا تھا۔ وہ سیرت کے پاس ہی بیٹھا تھا جب سیرت نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ شاذل کے ہاتھ پر آ گیا۔ اس نے سیرت کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اب اور زیادہ پختہ ہو گیا تھا سیرت کی حالت دیکھ کر۔ امی، بابا! اچانک ہی اس نے سیرت کے بڑبڑانے کی آواز سنی۔ وہ اپنے بابا اور امی کو بلا رہی تھی۔ شاذل شت سا رہ گیا۔ اس نے سیرت کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے شاذل کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر چونک کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن شاذل نے اس کو روک دیا۔ سیرت، کیا ہوا؟ کچھ چاہیے تمہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے منع کرنے کے باوجود اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاذل، میرے بابا مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بات بھی نہیں کی۔ میں ان کی ناراضگی نہیں برداشت کر سکتی۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ وہ بخار میں بے سود سی ہو کر روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کو روتے ہوئے دیکھ کر شاذل کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ تڑپ کر بولا، تم اکیلی نہیں ہو سیرت، میں ہوں تمہارے ساتھ اور میں بابا اور امی کو بھی لے کر آؤں گا۔ اس نے بہت پیار سے سیرت کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، نہیں، آپ بھی نہیں ہیں میرے۔ آپ بھی مجھ پر اتنا غصہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ سب مجھے چھوڑ گئے۔ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ بولتے بولتے اس کے کندھے سے لگ گئی اور پھر غنودگی میں چلی گئی۔ وہ اس سے بہت ناراض اور غصے میں تھی۔ اس نے بھی سیرت کو اپنے بازو کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ وہ ساری رات اس نے سیرت کے سرہانے بیٹھ کر جاگ کر گزاری تھی۔ سیرت کی باتیں اس کا دل چیر رہی تھیں۔ وہ خود سے بھی نظر نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کا ضمیر اس کو بہت ملامت کر رہا تھا۔ اس نے اب یہ طے کر لیا تھا کہ وہ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سیرت کے گھر ہی جائے گا۔